یہ بتائیں جی، میں پوچھوں گا ڈاکٹر جمیل صاحب سے، سر دو ایکسٹریمسٹ، ایک طرف دیکھیں بی جے پی آ گیا اور دوسری طرف طالبان، افغان طالبان، تو دونوں مل بیٹھے ہیں. تو پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی لحاظ سے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، نہ پاکستان کی حکومت کا نہ پاکستان کے جو عوام ہیں، لیکن یہ دو جو انتہا پسند ہیں، ان کی ملاقات کیا پاکستان کے لیے خطرہ ہے سر؟ جی، پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے خطرہ. انڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انڈیا ہمیشہ کوشش کرے گا، اور اس خطرے کو آگے تک پہنچانے کے لیے انڈیا کا سب سے بڑا بجٹ جو را کا ہے وہ اسی کام کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے مختلف حربے ہیلے، جس طرح آپ نے ابھی بتایا، مودی اور طالبان کا جو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ملاپ، اب میں کوئی اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی وجہ سے جتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو فنڈنگ میں ذکر کر رہا ہوں وہ ریکارڈڈ اسی کا مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ہے کہ پاکستان کو کس طرح ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اور پاکستان نے اس کا اندیا دیا ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیا ہوا ہے افغان طالبان کو، کہ کون کون سی جگہ سے کیسے کیسے کہاں سے آپ کی سرزمین سے پاکستان پر. اور پھر پاکستان نے تو اس کا دے دیا، لیکن اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے بھی اپنی رپورٹ میں وہی باتیں تقریباً کی جو پاکستان جس کی نشاندہی کر چکا تھا، اور یہ سیکیورٹی کونسل میں رپورٹ پیش ہوئی ہے، 3 مرتبہ پیش ہوئی ہے. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کیا افغانستان کے سوائل کو کس طرح استعمال کیا جائے، دوحہ ایگریمنٹ سے لے کے سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن پاس ہوا اس کے بعد سے لے کے اور اب تک ہمیشہ متعدد بار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی اس معاملے میں سب سے بڑی جو اس وقت سیکیورٹی کونسل کا ادارہ ہے اس معاملے میں، اس نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. تو یہ تو بات ایک جگہ، لیکن ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ انڈیا آخر وہ اس کو کس طرح یہ عزم ہوگا کہ مارکہ حق میں جو اس کو جس طریقے سے پسپائی ہوئی، جس طریقے سے ہزیمت ہوئی، جس طریقے سے اس کو نقصان ہوا، اور اس جس طریقے سے وہ آئسولیٹ ہوا، ڈپلومیٹکلی دنیا میں ذلیل ہو گیا جی، پاکستان کی ٹریجیکٹری بڑھی، پاکستان کا ایک وقار بڑھا، پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئے، پاکستان کے ساتھ لوگ ڈیفنس ایگریمنٹ ہمارے ممالک کرنا شروع ہو گئے. تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور یہی سمجھنے کی بات ہے. پھر ابھی جیو پولیٹیکل تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کسی گریٹ گیم کے لحاظ سے افغانستان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سی پیک کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر تناظر کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. پاکستان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ افغانستان کے عام شہریوں کو کوئی نقصان پہنچے، لیکن جو شہری را کی فنڈنگ سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستان کے پاس اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 2 کے جز 4 کے تحت یہ اختیار ہے کہ پاکستان یہ ایکشن لے، اور پاکستان نے یہ ایکشن لینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان کے اوپر ان شہداء کا خون جو ہے قرض ہے، اس کا یقینی طور پر ہمارے اوپر قرض ہے جی، ان شہداء کا، اور ہمارا جو ہے وہ ایک ایک بال ان کا مقروض ہے، یہ پورا ملک ان کا مقروض ہے.